اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک سوال کرتا ہوں تجھ سے، مانگتا ہوں تجھ سے، علماً علم، نافعاً نفع دینے والا، ورزقاً اور رزق، طیباً پاکیزہ، وعملاً اور عمل، متقبلاً قبولیت والا. اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. ہم علم کی دعا مانگ رہے ہیں کہ کون سا علم جو ہمیں فائدہ دے، علماً نافعا، فائدہ دینے والا علم. اب دیکھیے کہ علم کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کوشش کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے مشقت کرتا ہے انسان، صبر کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو برداشت کرتا ہے. لیکن اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اگر کوئی چیز انسان حاصل کرے اور وہ بھی فائدہ مند نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے نا. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کچھ بھی پڑھنے یا سیکھنے لگ جاتے ہیں، کس لیے؟ بسا اوقات صرف اس لیے کہ زمانے میں اس کی یا لوگوں میں اس کی بہت مانگ ہے یا ویلیو ہے. اس ڈگری کے حاصل کرنے والے کو بہت عزت ملتی ہے، فلاں ڈگری کو حاصل کرنے سے بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، دنیا کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. عموماً جب ہم کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو کیا سوچ کر حاصل کرتے ہیں؟ صرف دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، اچھی جاب مل جائے گی، لوگوں میں ایک شان و شوکت ہو جائے گی، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں گی. اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے بسا اوقات کرتے ہیں، چاہے کوئی ویلیو ہو یا نہ ہو، ہمیں شوق ہوتا ہے کچھ چیز سیکھنے کا یا پڑھنے کا. ہم میں سے بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں علم حاصل کرتے وقت کہ اس کا استعمال کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، میری ذات کو یا دوسرے لوگوں کو. بسا اوقات ہم صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی کچھ سیکھنے لگ جاتے ہیں اور عملی زندگی میں اس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ میڈیکل کے 4-5 سال دن رات محنت کر کے پڑھتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن جب پڑھ چکتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر تو لگ جاتا ہے مگر زندگی بھر پریکٹس نہیں کرتے، کبھی وہ کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. بعض لڑکیاں صرف اس لیے علم حاصل کرتی ہیں کہ ان کو اچھا رشتہ مل جائے، ان کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، اور وہ وقت پاس کرنے کے لیے کوئی بڑی سی ڈگری میں داخلہ لے لیتی ہیں، اور جو ہی شادی ہوتی ہے تو وہ سب آدھے میں چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ گویا مقصد شادی تھا وہ پورا ہو گیا، بس ختم، اور پڑھنا کس نے. تو آپ دیکھیں کہ اس پڑھنے میں جتنا پیسہ لگا، جتنا وقت لگا، جو ایفرٹ لگی، وہ سب کہاں گئی؟ ختم ہو گئی نا یہیں پر. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کے چند روزہ زندگی کا کچھ سامان ہاتھ آ گیا، چند روزہ زندگی کچھ آرام سے کٹ گئی. لیکن علم کا حقیقی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو وہ دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. خواہ ہم دنیا کا علم ہی حاصل کریں، کوئی بھی ڈگری حاصل کریں، لیکن ہماری نیت میں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ اس سے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، اس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور پھر دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں خود دنیا میں بھی سیٹسفیکشن کی صورت میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. جب ہم دوسروں کا بھلا کریں گے، خواہ ہم دوسروں کی دنیا ہی کیوں نہیں سنواریں گے، ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو دنیا کا علم بیکار نہیں. ایسا نہیں کہ اسلام اسے کنڈیم کرتا ہے کہ وہ نہ سیکھو لیکن مقصد کے ساتھ، اسے کام میں لانے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے نہیں. تو یہاں پر کیا دعا مانگائی گئی کہ اللہ ہم تجھ سے علم کا سوال کرتے ہیں، لیکن کیسے علم کا جو ہم کو فائدہ دے. اچھا، دین کا علم بھی اگر ہماری نیت اچھی نہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟
وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا اس کے لیے ایک ہلاکت ہے اور جاہل کے لیے 2 ہلاکتیں ہیں. پھر ورزقن طیبن، اور پاکیزہ رزق. اچھا، علم کے ساتھ پاکیزہ رزق کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ انسان کے اخلاق، کردار، اس کے بہت سی چیزوں پر اس کا رزق جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. رزق حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، رزق حرام ہو تو انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، رزق حرام ہو تو انسان کے اخلاق اور عادات پہ اثر پڑتا ہے، اور وہ ایک رکاوٹ بنتا ہے اچھے علم کے حاصل کرنے میں. تو اس لیے پاکیزہ اچھے رزق کی بھی دعا کرنی چاہیے. اور پھر سوال کیا جا رہا ہے رزق کا بھی، یعنی صرف علم کا نہیں، رزق کا بھی سوال کیا جا رہا ہے ساتھ ہی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو تبھی پڑھ سکیں گے نا. علم حاصل نہیں ہو سکتا نا جب تک پیٹ میں کچھ ہو نا. اسی لیے اگر آپ بغیر ناشتے کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی پوری طرح کنسنٹریشن نہیں ہوگی، آپ کا شوگر لیول لو ہو رہا ہوگا، پھر آپ کو نیند آئے گی، پھر غنودگی ہوگی، پھر بیچ بیچ میں سو جائیں گے اور یہاں بیٹھ کے بھی وقت گوائیں گے. تو رزق کا بھی سوال ہے. پھر وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جو قبول ہو جائے. ہم سب ایک عمل کر رہے ہیں نا، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ایک عمل ہے. تو دعا یہ مانگیں گے ہم کہ اللہ تعالی ہمارا یہ عمل آپ کو قبول ہو جائے، آپ کو پسند آ جائے، عملاً متقبلاً ہو جائے. ہم جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، جتنے بھی نمبر لے لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی ہماری یہ کوشش تو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. علم کا سوال ہے جو فائدہ مند ہو، رزق کا سوال ہے جو پاکیزہ ہو، عمل کا سوال ہے جو قبولیت والا ہو. صرف علم، عمل اور رزق کی بات نہیں ہے، بلکہ ان تینوں کے ساتھ اچھائی کی بات ہے. چلیے اب جب آپ دعا مانگیں گے تو کیا سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کو ہمارے حق میں اور ہمارے ذریعے دوسروں کے حق میں فائدہ مند بنا دینا، اور ہمیں پاکیزہ رزق عطا کرنا، اور ہماری اس کوشش کو قبول کر لینا، تاکہ ہماری یہ تمام کوششیں بہترین طریقے سے ہو سکیں اور قبولیت والی بن جائیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا